بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ بے روزگار ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بے روزگار ہونے کا مطلب صرف روزگار کا نہ ہونا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کھو دینا نہیں۔ یہی وہ سب سے پہلی اہم بات ہے جسے ہمارے روزگار سے محروم نوجوانوں کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی سوچوں کا مرکز بے روزگاری کی پریشانی کو بڑھانے سے بہتر اپنے ذہن کو ان کاموں کی طرف مرکوز کرنا ہوتا ہے جن کے کرنے سے ہمیں روزگار ملنے کا امکان ہو۔ اسی حوالے سے ہمیں کسی بھی مالی و معاشی پریشانی میں خود کی سوچوں اور وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیے کہ آپ بے روزگار ہیں تو آپ وقت جیسے قیمتی سرمایہ کے مالک ہیں جو یقین مانیے ہر کسی کو میسر نہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس سرمایہ کو کتنے بہترین انداز سے استعمال کر کے اچھا روزگار حاصل کرنے کے ساتھ مزید بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بے روزگاری کے دنوں میں یہ 4 کام کریں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، کمیشن پر کام کرنا۔ دوستو، اس کام کے لیے نہ تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی سفارش کی۔ آپ مختلف کاروبار کے مالک افراد سے ملیے، چیزوں کی فروخت کا کمیشن طے کیجئے اور اللہ کا نام لے کر شروع کر دیجئے۔ آپ غلہ منڈی، سبزی منڈی، انشورنس، شیئر مارکیٹ، پراپرٹی بزنس، سافٹ ویئر ہاؤسز جیسے بڑے کاروبار سے لے کر عام چھوٹے کاروبار میں بآسانی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے رضاکار بن جائیں۔ آپ اس کام کا آغاز کسی بھی فلاحی NGO سے کر سکتے ہیں۔ اپنے شہر کے کسی بھی ایسے ادارے میں جائیں اور اپنی خدمات پیش کیجئے۔ اس میں نہ صرف آپ کی مختلف لوگوں کے ساتھ اچھی نیٹ ورکنگ بنے گی بلکہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی NGO میں رضاکارانہ طور پر کام شروع کیا، کچھ عرصے بعد وہیں پر یا کسی منسلک ادارے پر ہی ملازمت کا بھی بندوبست ہو گیا۔ نمبر 3 ہے مفت میں کام کرنا۔ دوستو، اگر آپ پہلے ہی کسی کام میں ماہر ہیں مگر روزگار نہیں لگ رہا تو فارغ رہنے کی بجائے اپنی خدمات لوگوں کے لیے مفت کر دیجئے، پھر آہستہ آہستہ اپنی قیمت مقرر کرتے جائیں۔ میں نے تو کئی ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ طریقہ اپناتے دیکھا ہے۔ یا پھر کسی دکان پر جا کر کام سیکھنے کی غرض سے مفت کام کیجئے۔ اس دکان والے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دکان کی سیل بڑھانے میں نیک نیتی کے ساتھ معاونت کیجئے۔ میں بہت سے ایسے نوجوان لڑکوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی دکان پر مفت یا کم تنخواہ پر سیلز مین کے طور پر کام کا آغاز کیا اور آج اسی کام کی چھوٹی سی دکان کھولے بیٹھے ہیں جو لازمی ایک دن بڑے کاروبار میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوستو، نمبر 4 ہے کوئی نیا ہنر سیکھیے۔ دوستو، آج کل گھر بیٹھے YouTube پر ہنر سیکھنے کی جتنی آسانی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی وقت ضائع کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ویڈیوگرافی، ایڈیٹنگ، ویب سائٹس، ایپس میکنگ، گرافک ڈیزائننگ سے لے کر کون سا ایسا کاروبار ہے جو آپ مفت میں نہیں سیکھ سکتے۔ پھر اس کے بعد فری لانسنگ یا ای کامرس کی بدولت بہترین روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو کسی دکان پر جا کر سیکھ لیجئے۔ کتنے ہی ڈریس ڈیزائنر، ہیئر ڈریسر، ویڈیوگرافر، ویڈیو ایڈیٹر، موبائل ریپیئرنگ والوں نے ایسے ہی کام سیکھ کر اپنے لیے روزگار پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 اہم کام ہیں جن پر مزید ریسرچ کر کے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کسی خاص شہر جانے یا زیادہ تعلیم کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور دوستو، آخر پر بہت ہی ضروری بات یاد رکھیے، بے روزگاری کے دنوں میں بھی اپنی روزانہ کی ایک صحت مندانہ روٹین کو ترتیب دینا بہت ضروری ہے۔ صرف سوتے رہنا، فضول گپ شپ، زیادہ فلم بینی اور سوشل میڈیا میں منفی مصروفیات آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگا کر آپ کی بے روزگاری کے ٹائم پیریڈ کو بڑھائے گی۔ مجھے امید ہے دوستو، اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔